ایک مولانا صاحب ہمارے پاس تشریف لائے تو وہ بتا رہے تھے کہ ان کو کچھ روحانی قسم کے مسائل کا سامنا ہے، اور وہم بہت زیادہ ہوتا ہے، وساوس آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، سوچیں آتی ہیں، اور سوتے میں بھی بہت سارے مسائل کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی پاس گھوم رہا ہے، کوئی جیسے ہلا رہا ہے جسم کو، تو بعد میں وہ اٹھ کے جیسے آنکھ کھلتی ہے دیکھتے ہیں تو دائیں بائیں کچھ بھی نہیں ہوتا، الٹیاں بھی ہوتی ہیں ان کو، اور اس طرح کے بہت سارے مسائل کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اگرچہ ایک عالم دین بھی شخص ہو اور پنج وقتہ نماز کا بھی وہ اہتمام کرتا ہو، اذان بھی دیتا ہو، نماز بھی پڑھاتا ہو، تو قرآن کے ساتھ بھی اس کا ایک تعلق ہوتا ہے، پنج وقتہ نماز میں بھی وہ رہتا ہے، ذکر اذکار میں بنیادی طور پر تو اس کا یہی مقصد ہوتا ہے۔ تو اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ وہ پڑھاتے بھی ہیں بچوں، دینی کتابیں بھی پڑھاتے ہیں، تو ان کو تو ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ معوذتین کا اہتمام کریں۔ آخری جو دو صورتیں ہیں قرآن کریم کی، قل اعوذ برب الفلق یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس، اس میں 11 آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ تو دیکھا جائے تو ایک ایک آیت میں، ایک ایک لفظ میں بہت سارے مسائل کا حل ہے، لیکن اگر ہم قرآن کریم سے ڈائریکٹ پوچھیں، قرآن کریم کو پڑھیں، قرآن کے الفاظ آیات بینات کو پڑھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں، تو ہمارے بہت سارے مسائل کا حل ان آیات بینات میں موجود ہے، ان الفاظ مبارک میں موجود ہے۔ یہ وحی الہی ہے، یہ وہ الفاظ ہیں جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باتیں فرمائی ہیں۔ تو اس میں ترجمہ پڑھیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کیا ہے۔ تو میں نے کہا کہ بھی ایک تو صبح شام اس کا 3 دفعہ، اور اگر اس سے بڑھ کر کرنا چاہتے ہیں تو آپ چاروں کل بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ ان صورتوں کا اگر اہتمام کر لیا جائے، پڑھا جائے، میں نے کہا کہ بھی میرا تو معمول یہ ہے کہ اکثر نوافل میں اور سنتوں میں، فرض نماز میں تو یقیناً صورت بدل بدل کے پڑھتا ہوں، اور سنت میں بھی اکثر کبھی، لیکن اکثریت جو زیادہ تر میرا معمول ہے وہ یہی دو صورتیں ہیں۔ اور اکثر کسی کو دم کرنا ہو یا کسی کو کسی بھی صورتحال کا، کسی بھی مسائل کا سامنا ہو، تو اس کے لیے یہ چونکہ کامل آیات ہیں، ان میں بہت بہت زیادہ مسائل کا حل موجود ہے، اور تقریباً ہر مسئلے کا حل موجود ہے، تو اس کو پڑھیں۔ میں نے ان کو یہی کہا، تلقین کی کہ آپ جو ہے وہ ان آیات کو، ان صورتوں کو، ان کا التزام کریں، ان کا اہتمام کریں، تاکہ آپ کے مسائل جو ہیں وہ روحانی طور پر جو شیطانی اثرات ہیں اس سے آپ بچ سکیں۔ کیونکہ انسان کے اندر بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، بڑی پیچیدگیاں ہوتی ہیں، کچھ روحانی معاملات ہوتے ہیں، کچھ جسمانی معاملات، کیونکہ انسان روح اور جسم کا، مٹی اور روح کا مجموعہ ہے۔ تو اس وجہ سے یہ جو ان تمام مسائل کا حل ان آیات میں موجود ہے۔ تو میں نے کہا کہ بھی جیسے میرا معمول ہے، اکثر میں یہ صورتیں، اور اگر 4 رکعت جیسے پڑھنی ہوتی ہے سنتیں وغیرہ، تو اس میں چاروں کل کا میں کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ تر یہی صورتیں پڑھی جائیں، اور اگر 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں سنت ہوں یا نوافل ہوں، تو اس میں پھر آخری 2 صورتیں معوذتین جن کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ اگر آپ اس کا اہتمام کریں تو انشاءاللہ بفضل اللہ تعالی آپ کے بہت سارے روحانی معاملات کا، روحانی بیماریوں کا، اور بلکہ ایون جسمانی بیماریوں کا بھی حل موجود ہے، اور شیطانی اثرات سے حفاظت اور بچاؤ کا بہترین علاج